السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم ایسے انسان کی بات کریں گے جو نظام فطرت کو، قدرت کے نظام کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اس شخص کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے کالے رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا اور ایسا سنگر بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے اور 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں اپنے مداح ہیں ان کے موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہو گئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھرلر تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں سیل آؤٹ ہو گئی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اس کے بعد دنیا کا مشہور ترین سنگر تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دی اور مائیکل نے اس کے بعد اپنی کالی چمڑی، سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کر لیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی۔ امریکہ، یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور باڈی لینگویج تبدیل ہو گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد سیاہ رنگت کے بعد ماضی کی باری آ گئی تو دوسرے نمبر پر اس کا ٹارگٹ تھا۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا، اس نے اپنے خاندان سے ڈسکنیکٹ کر دیا، اپنے ایڈریسز تبدیل کر دیے، اس نے کرائے کے اوپر گورے ماں باپ لے لیے چٹے سے اور تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے بعد جہاں وہ اکیلا اینٹی سوشل ہوتا گیا، وہاں پر مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بہت بڑے اسٹیچو، مجسمے بھی بنوائے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا اور ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی اور اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہٰذا اس کی سب سے بڑی خواہش، آخری خواہش تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی خواہش۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کیا کرتا تھا، مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے گلوز پہن کر لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا تھا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھایا کرتا تھا، مخصوص خوراک کھایا کرتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ڈیلی کی بنیاد، روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے، اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کے اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل، جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات کون اٹھاتا تھا؟ مائیکل جیکسن۔ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے آرگنز مائیکل جیکسن کو ڈونیٹ کر رکھے تھے، چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، مگر پھر 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوا۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے منہ کے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہو گئے، تو ہاسپٹل لے گئے وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے گلوز دستانے چڑھاتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف
30 منٹس کے اندر اندر اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. اس کی روح چٹکی کے دورانیہ میں جسم چھوڑ کے پرواز کر گئی. مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے اس کو پڑھا، دیکھا، اور یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا. اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا پورا سسٹم جو ہے نا ہیک ہو گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی. مائیکل جیکسن کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اس کے کولے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے. وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے. اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہانی فانی سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی. لیکن حیرت ہے دوستو، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے جائیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.